چشتیاں بار کے ممبرز، عمران چٹھا جو آپ نے بڑی جذباتی تقریر کی، آپ سب کو میں آج آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا مجھے زبردست میرا استقبال کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اب آپ کو بس سنو میری بات. اب دور سے آیا ہوں آپ کے پاس، دیر کے بعد چشتیہ میں آیا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے وکلا جن کے اوپر مجھے بہت امید ہے کہ جو میری حقیقی آزادی کی جنگ ہے، جو جد و جہد ہے، اس کے اندر اس کی جیت ہو نہیں سکتی جب تک پاکستان کی وکلا کمیونٹی میرے ساتھ نہ چلے. ہم نے ابھی نعرے لگائے کہ پاکستان کا مطلب کیا تھا. اب ہم سب کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے آزادی کا. جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تو اصل میں آپ ایک اپنی آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں. اور میں نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ مدینہ کی ریاست ایک دنیا کی تاریخ کا کتنا بڑا انقلاب تھا. اس کو ہمارے نوجوان اسکول کے بچے اسٹڈی کریں کہ وہ کیسے انسان بدل گئے تھے. قرآن کی آیت ہے، اس کا یہ بہت شور کر رہا ہے، یہ ذرا اس کو پیچھے کرو، بند کر دو، ڈرون کو بند کر دو، پیچھے کر دو. دیکھیں بس ٹھیک ہے. دیکھیں ایک قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. انسانی معاشرہ جو ہے وہ بدلتا تب ہے جب وہ انسان فیصلہ کرے کہ ہم نے اپنی حالت بدل لی. نہیں تو اللہ ویسے ہی رکھتا ہے. واضح ہے قرآن کی آیت میں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ جتنی مرضی جا کے نمازیں پڑھیں، حج پہ جائیں. جب میں گیا ہوں مکہ مدینہ، سب سے زیادہ مجھے پاکستانی ملے ہیں وہاں. آپ آزما کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ، ایک خاموشیاں، سب سے زیادہ آپ کو وہ پاکستانی ملیں گے. لیکن حالت بدلتی نہیں ہے ملک کی. مقروض ہوا ملک قرضوں میں اور گرتا جا رہا ہے. ملک کے بڑے بڑے ڈاکو پر بیٹھے ہوئے ہیں. قانون ہے نہیں، انصاف ہے نہیں. کیسے انصاف ہو اگر بڑے بڑے مجرم آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں جنہوں نے کھل کے ملک کو لوٹا ہوا ہے؟ وہ معاشرہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں. اور لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اللہ سے کہ اللہ میں تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا. اس کا آگے چلے جائیں کہ میں جب بھی میں اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہوں، میرے ضمیر کی قیمت لگ جاتی ہے، پیسے لے کے لوٹا ہو جاتا ہوں، خوف آ جاتا ہے، ایجنسی سے دھمکی مل گئی، میری جان نہ چلی جائے، میری نوکری نہ چلی جائے. یہ سب شرک ہے میری نظر میں. کیونکہ جب آپ رائے حق سے اترتے ہیں، کسی بھی بت کی پوجا کرتے ہوئے، چاہے وہ پیسے کا بت ہے، چاہے وہ خوف کا بت ہے، میری نظر میں وہ شرک ہے. ایک منٹ بس سر، میں نے ابھی جلسے پہ جانا ہے. ایک منٹ سن لیں. بڑا نبی کا جو غلام ہے، جی نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. سنیں، میں جو آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں،
لیکن جو اللہ نے حکم کیا ہوا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، وہ نہیں چلتے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بے نیاز ہے وہ، اللہ تو خود کفیل ہے۔ اس کا حکم ہے کہ جب آپ نبی کے راستے پہ چلتے ہیں آپ اپنی بہتری کرتے ہیں۔ اور مدینہ کی ریاست میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جب وہ چلے تو وہ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی، اور یہ ورلڈ ہسٹری کا حصہ ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کہیں کہ جی یہ کوئی کہانیاں ہیں۔ فال آف رومن ایمپائر بڑی کتاب ہے، اس کے اندر پورا چیپٹر ہے کہ کیسے ایک انقلاب آیا اور ایک دم 2 سپر پاورز اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اور ہم یہاں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ ہمیں پاکستانیوں کو، جو ملک ہی بنا تھا اسلام کے نام پہ اور نعرہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، اور ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں ہے اس انقلاب کی۔ اور یہی وجہ ہے، آپ اگر آج میرے سے پوچھیں کہ کیوں نہیں وہ ملک، ہمارا ملک آج ایک عظیم ترین ملک بنا، آج سے 50 سال پہلے 60s کے اندر مجھے یاد ہے یہ پاکستان کتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ ہم تو اسکول میں تھے تب، ہر طرح پاکستان یہ سارے ایشیا میں وہ ملک تھا جو سب سے تیزی سے آگے جا رہا تھا۔ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی یونیورسٹیز تھیں، انجینئرنگ یونیورسٹی، باہر ساری ڈگریز ہماری ایکسیپٹڈ تھی، بینکرز ہمارے انٹرنیشنل کوالٹی کے تھے۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھی 60s میں وہ 4 ایشین ٹائیگرز کے برابر تھی، ہماری جو صنعتی پیداوار ایکسپورٹس ہانگ کانگ کے برابر تھی۔ یہاں ہمیں ویزے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے دنیا میں جدھر مرضی چلے جائے ہرا پاسپورٹ پہ آپ ٹریول کر سکتے تھے۔ تو وہ جو نیچے اب آئے ہیں اور نیچے گرتے ہی گئے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو اوپر آ گئے ہیں اب سارے پاکستان کے 30 سال کے بڑے بڑے ڈاکو اوپر بیٹھ گئے ہیں، تو آگے تو کوئی امید نہیں ہے، ان کے نیچے تو آپ نہیں کبھی کامیاب ہو سکتے۔ اور یہ آئے بھی کیسے ہیں؟ چور دروازے سے، بیرونی سازش کے تحت چوری کا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کے ضمیر خرید کے آج اوپر بیٹھ گئے، اور کہتے ہیں جی اوہو عمران نے پتہ نہیں فوج کی توہین کر دی، کہ چوروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ بھی آرمی چیف کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ جو نواز شریف وہ ایک ایبسکونڈر ہے جسٹس سے، وہ سزا یافتہ ہے۔ کئی دنیا میں سنا ہے کہ اس طرح کے آدمی آپ کے بڑی بڑی تعیناتی کریں، بڑی بڑی پوسٹنگ سے رہیں، کئی دنیا میں سنا ہے۔ زرداری اس تو انٹرنیشنل فیم کا ڈاکو ہے، باہر اس کے اوپر کتابیں نکلی ہوئی ہیں اس کی چوری پہ۔ کیا ہمارا یہ مستقبل رہ گیا کہ اس طرح کے چور ہماری زندگی کے فیصلے کریں اور ہم چپ کر کے تماشا دیکھیں؟ اور ہم جب پرو میں احتجاج کریں، جو 25 مئی میں کیا، ہمیں جیلوں میں ڈالیں، گھروں میں یہ گھس کے انہوں نے لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا، خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر انہوں نے ٹیئر گیسنگ کی خوف پھیلانے کے لیے۔ میرے اوپر پتہ نہیں کتنی FIRs ہیں، مجھے یاد بھی نہیں، سب کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ میرے پہ کیا۔ آپ یہ سوچیں کہ ساری دنیا میں مجھے کبھی اتنی پبلسٹی نہیں ملی، دنیا میں سارے فرنٹ پیج پہ گیا جی عمران خان کو دہشت گرد۔ کس چیز پہ؟ کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسٹوڈیل ٹارچر تھی، شہباز گل کو جیل میں ٹارچر کیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ذمہ دار ہے ان کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے، اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کر دیا۔ تو میں اپنی قوم کو اور وکلا کو خاص طور پہ آپ کو کہتا ہوں، دیکھیں اللہ نے ہماری حالت نہیں بدلنی جب تک ہم بحیثیت قوم اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اور کوشش تب ہوگی ایک چیز، رول آف لا، قانون کی بالادستی، اور جس کے لیے میں آپ کے پاس اس لیے ایک منٹ اس لیے میں اپنی ساری وکلا کمیونٹی کو مل رہا ہوں، جس شہر میں جا رہا ہوں وکیلوں کو مل رہا ہوں۔ میرا مقصد صرف ایک ہے کہ جو ہماری کمیونٹی
جو برادری سب سے زیادہ اس پہ کھڑی ہو سکتی ہے وہ پاکستان کے وکیل ہیں، اور ذمہ دار بھی آپ کے اوپر زیادہ ہے۔ دیکھیں، اللہ نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا تو جو ہمارا آخرت پہ امتحان ہوگا وہ ایک چیز پہ ہوگا کہ اللہ کہے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی، میں نے تمہیں یہ نوازا، تم نے اپنے معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے کیا کیا؟ یہ ہے ہمارا امتحان۔ ہمارا جو آخرت پہ امتحان، وہ جو اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے اس کے اوپر ہوگا۔ ایک عام میرا جو گھر میں کام کرنے والا ملازم ہے، اس کا بڑا کام امتحان ہے، وہ بیوی بچوں کے پیٹ پالے تو وہ پاس ہو جائے گا۔ آپ کے لیے اور مشکل ہوگا، کیونکہ آپ کے لیے انصاف کو آپ نے اپہولڈ کرنا ہے۔ اور جس طرح ابن خلدون کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے جو باپ تھا ماڈرن ہسٹری کا، وہ کہتا ہے میرا جو سارا تجزیہ قرآن کا وہ یہ ہے کہ اللہ نے انصاف کو اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہی ایک مقصد کے لیے کہ میری دنیا پہ انصاف قائم کرو۔ میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ آنے والا ایک ملک کا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ۔ فیصلہ ہوگا کہ ملک اب ادھر یا جائے گا یا ادھر جائے گا۔ آپ جب نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں ایک ہی چیز کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے۔ یہ ہر وقت انسانیت کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ جب ایک اور قرآن کی آیت ہے کہ میری دنیا میں نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی، کیونکہ وہ دو راستے ہوتے ہیں، جو ایک رائے حق ہوتی ہے اور ایک تباہی کا راستہ ہوتا ہے۔ ایک وہ راستہ ہوتا ہے جدھر یہ سارے لوٹے اپنے ضمیر بیچ کے ایک گورنمنٹ گرائی انہوں نے پیسے لے کے، اور اگر اس طرح کے لوگ اوپر بیٹھ جائیں گے تو آگے تباہی ہے۔ کہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سویلائزیشن تو ختم ہی تب ہوتی ہے جب انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ سو آپ کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ میں پوری طرح یہ جو سارا سسٹم ہے، یہ جو لوگ اوپر بیٹھے اور بٹھائے گئے ہیں، ان کے پیچھے جو بھی ہیں، میں انشاءاللہ جب تک میرے میں زندگی ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سب نے میری ٹیم بننا ہے، اور انشاءاللہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کبھی میں نے اپنی قوم میں یہ بیداری نہیں دیکھی، یہ شعور نہیں دیکھا جو آج میرے لوگوں میں ہے۔ کبھی نہیں میں نے یہ دیکھا۔ زندہ ہے وکلا، زندہ ہے وکلا، میرے دیش کے وکلا، پنجاب کے وکلا، چشتیہ کے وکلا۔ جو میں نے اس میں شرکت کی، اور وہ بڑی پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخی موومنٹ تھی، جب وہ ہم نے آزاد عدلیہ کے لیے ہم سب نکلے تھے۔ میں نے جیل میں بھی ٹائم گزارا، اس کے لیے کئی دن گزارے، اب بھی پھر کوشش کر رہے ہیں مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے، جس طرح کہ وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں اس کے خلاف، جیل تو چھوٹی چیز ہے۔ تو میں نے جو وہ بہت بڑی موومنٹ تھی آپ کی وکلا کی موومنٹ، بہت بڑی موومنٹ تھی، اور اس سے افسوس مجھے یہ ہے کہ اس سے وہ نتائج نہیں ملے جو ملنے چاہیے تھے، لیکن یہ اب اس سے بڑی موومنٹ آ گئی ہے۔ یہ ملک کو حقیقی طور پہ، اور حقیقی طور پہ آزادی کا مطلب کہ جو بیرونی ملک طاقتیں ہیں ہمیں غلاموں کی طرح رکھتی ہیں کہ جی آپ روس سے تیل نہیں خرید سکتے، ہندوستان خرید رہا ہے، ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے، 40% سستا تیل خرید رہا ہے، لیکن پاکستان نہیں خرید سکتا۔ ہم جناب یہاں بیسز دیں، کسی اور کی جنگ میں شرکت کریں، جو ہم نے 80,000 اپنے لوگ قربان کر دیے ان کے لیے، تو ہم سب سے پہلے تو یہ جو
باہر سے ڈکٹیشن اور ریموٹ کنٹرول پہ غلامی کرنا پڑتا، ایک تو اس سے آزاد ہونا ہے، اور دوسرا یہ جو اندر رول آف لا قائم کر کے یہ جو بڑے بڑے ڈاکو، رول آف لا کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے اس کو ڈیفائن کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، تمہارے سے پہلے قومیں برباد ہو گئی، کہ طاقتور چوری کرے تو اس کو نہ پکڑو، اور کمزور غریب چوری کرے اس کو جیل میں ڈال دو۔ انہوں نے تب اس کا مطلب جدھر رول آف لا نہیں ہے، طبقاتی قانون ہے، طاقتور کے لیے کمزور کے لیے دوسرا، وہ تباہ ہو جاتی ہے قوم۔ ہم ادھر کھڑے ہیں، آج تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ یہ جب سے 4 مہینے پہلے چور آئے ہیں، آج آپ ملک کی کوئی اکنامک انڈیکیٹر لے لیں، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے 4 مہینوں میں، کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی، کبھی اس طرح کا ملک کے اندر روپیہ ریکارڈ گرا نیچے۔ بجلی کے بل ابھی یہ اور بڑھنے والے ہیں، IMF کہہ رہی ہے کہ ابھی اور بڑھیں گے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کسان کے لیے جس طرح کا ڈیزل کی قیمتیں ہیں، جو ٹیوب ویل کے بل ہے، کسان دے نہیں سکتا، ڈیزل اسمان پہ۔ تو یہ جو جی بس مجھے پتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 مہینے میں 6% اکنامک گروتھ ریٹ سے یہ بالکل ملک کو نیچے لے آئے ہیں۔ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، قیمتیں آسمانوں پہ ہیں، اور یہ کون ذمہ دار تھا؟ کس نے یہ سارا پلان کر کے یہاں لے کے آ گیا؟ اس لیے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے یہ چور یہ سارے جو بیٹھ گئے، اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح، یعنی کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور اس کو ڈسکوالیفائی کر کے اور کسی طرح یہ چور ہمارے اوپر الیکشن جیت کے پھر بیٹھ جائے، یہ ان کی پوری کوشش ہے۔ اس لیے میں چشتیہ بار میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور میں آپ سے امید رکھتا ہوں، کیونکہ میں ساری جگہ اپنے وکیلوں کو تیار کر رہا ہوں، آپ نے سب نے تیار ہونا ہے، میں نے آپ کو کال دینی ہے، آپ میری کال کی انتظار کریں گے، اور میں انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں جو آپ کو ان کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ میری ٹریننگ ہے مقابلے کرنے کی۔ میں صرف ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں، ہم نے آپ کے لیے اسلام آباد میں 50 سال کے بعد جوڈیشل کمپلیکس بنایا، ہماری اب کوشش ہے کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ جوڈیشل کمپلیکس بنے، اور وکلا کے لیے ہاسٹلز، یہ بھی ان کو بڑی مشکلیں پڑتی ہیں جب وہ دور جاتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہماری کوشش ہے کہ ابھی پنجاب گورنمنٹ کو میں آپ کے لیے کرواؤں۔ بہت بہت شکریہ۔